یوم شہداء کے حوالے سے آج ہم ایک ایسے شہید کے گھر میں موجود ہیں جس کے دھڑنے سے جو دہشت گرد تھے وہ گھروں میں بھی جو ہے اپنے بلوں میں چھپ جاتے تھے۔ چودھری اسلم، جس کا نام ڈھکا چھپا نہیں ہے، شہید مرحوم جو ہے وہ چودھری اسلم صاحب، ان کی بیوہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتایا چلوں کہ چودھری اسلم صاحب وہ شخصیت تھے کہ کراچی میں جب وہ موجود تھے تو دہشت گرد جو وزیرستان یا دوسرے علاقوں سے جب ان کو ٹیلی فون کرتے تھے اور ان کو دھمکیاں دیتے تھے تو بجائے ان کے کہ وہ سہم جاتے تھے، چودھری اسلم صاحب ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے تھے اور ان کو اکثر یہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ الفاظ سننے کو ملتے تھے کہ دہشت گردوں کو وہ کہتے تھے کہ پہاڑ چھوڑ دو اور میدانی علاقے میں آ جاؤ اور یہاں آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے، فونوں پہ دھمکیاں دینا یہ جو ہے وہ بزدلوں کا کام ہے۔ لیکن اگر کراچی کے حالات ہم دیکھیں کہ لیاری ہو یا کراچی کے دوسرے علاقے ہو جہاں چودھری اسلم صاحب مرحوم کو جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تو ہمیشہ انہوں نے وہ ٹاسک جو ہے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ سر انجام دیا، چاہے وہ مہران بیس کا ہو کہ مہران بیس میں بھی جب حملہ ہوا تو چودھری اسلم صاحب وہاں جب پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جو انٹری کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ وجوہات پہ ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ لیکن اعلی افسران کو یہ معلوم تھا کہ چودھری اسلم شہید جو ہے وہ جہاں جاتے ہیں وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ ان کو جو ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں کراچی پولیس میں اب تک ایسے نوجوان پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا کہ چودھری اسلم صاحب جیسے کہ یہاں جو ہے ان کا نام جو ہے وہ سن کے دہشت گرد جو ہے وہ علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اس حوالے سے آج جو ہے وہ یہاں ہمارے ساتھ چودھری اسلم صاحب کی جو ہے وہ بیوہ یہاں پر موجود ہیں، نورین اسلم صاحبہ، کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ چودھری اسلم صاحب کی جو نجی زندگی تھی اس حوالے سے بات کریں گے اور اکثر جو ہے ان کو وائٹ کاٹن میں دیکھا جاتا تھا تو اس حوالے سے بات کریں گے ان کیوں جو ہے وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ وائٹ کاٹن جو ہے بہت شوق سے پہنتے تھے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میڈم یہ جاننا چاہوں گا کہ چودھری اسلم صاحب کی نجی زندگی جو تھی وہ کیسی تھی گھر میں؟ مطلب باہر تو وہ ایسے تھے کہ ان کے جو ہے وہ جب وہ داڑتے تھے تو وہاں سے دہشت گرد بھاگ جاتے تھے، گھر میں ان کی جو ہے وہ کیسے زندگی تھی؟ گھر میں بالکل سمپل سے آدمی تھے، ایک فقیر کی طرح۔ گھر میں ایسی کوئی دھاڑ نہیں تھی ان کی، صرف دہشت گردوں کے لیے ہمیشہ دھاڑے ہیں اور مجھے بڑا فخر ہے ان کے دھاڑنے پہ۔ اور اس کے بعد اگر پاکستان کو میرے بیٹوں کی بھی ضرورت ہوئی تو میں سپرد کروں گی پاکستان کے نام۔ اچھا، یہ جاننا چاہوں گا کہ چودھری صاحب جو ہے وہ ہمیشہ وائٹ کاٹن میں جو ہے وہ نظر آتے تھے، کیا وجوہات تھی؟ ان کا فیوریٹ ڈریس تھا یا آپ کا فیوریٹ ڈریس تھا یا کچھ اور وجوہات تھیں جو ہمیشہ جو ہے وہ وائٹ کاٹن ہی پہنتے تھے؟ دراصل وائٹ کاٹن میں نے سٹارٹنگ میں ان کو پہنایا تھا، ایز اے ان کی پرسنالٹی بھی بہت سوٹ کرتا تھا۔ بعد میں جب انہوں نے ورکنگ ٹی ٹی پی کے خلاف شروع کی تو بولنا شروع کر دیا یہ میرا کفن ہے۔ یہاں یہ بات گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر بیڈ تک بھی وہ وائٹ ڈریس میں ہی رہتے تھے۔ رمضان میں یہاں نہیں ہوں گی، بچوں کو چھوڑ کر آؤں گی۔ باقی جو بچوں کی گریجویشن کا معاملہ ہے، اب ان کے والد تو ہیں نہیں اور ان کا کوئی بڑا سربراہ نہیں ہے اور مقابلہ میں خود اکیلی مسز چودھری خود کر رہی ہوں۔ ڈرتی تو میں بھی کسی چیز سے نہیں ہوں، جو وقت اور زندگی لکھی ہے اس کو نبھاؤں گی اور شیر دلی سے لڑتی رہوں گی، کیونکہ چودھری اسلم کے ساتھ ایک گیدڑ عورت نہیں رہ سکتی۔ میں اور چودھری آپس میں کزن ہیں، شاید یہ خون کی روانی میں اتنی گرمی ہے جو ابھی تک عوام دیکھ رہی ہے۔ نہ پہلے گھبرائی تھی، ہمیشہ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ اپنی فیملی کی باڈی دیکھتا ہے تو وہ ڈل ہو جاتا ہے۔ کیا میڈیا نے میرے رونے کی آواز سنی یا میرے ہونٹ کپ کپاتے ہوئے کوئی انٹرویو دیتے رہے؟ اور آج میں اس سے زیادہ پائیدار محسوس کرتی ہوں کیونکہ میں نے 3 چودھری رکھے ہیں اپنے پاس۔ ایک چودھری گیا ہے، وہ ویسے تو شہید تو زندہ ہوتا ہے کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، اس کو رزق آسمانوں سے دیا جاتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں۔ باقی حالات سے میں نہیں گھبراتی، میری لائف جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بہت چینج ہے، عام شہداؤں سے چینج ہے، کیونکہ چودھری نے ہر جگہ کام کیا ہے۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ان چیزوں کو وہ سوچیں کہ میرے بچوں کو یہاں سے موو کریں وہ، اور جس دن میرے بیٹے اس قابل ہوں گے تو سب سے پہلے اس سندھ پولیس کو جوائن کریں گے۔ فی الوقت یہی کہوں گی کہ ایز اٹ از ہی چل رہا ہے سین، تقریباً جب تک میں پاکستان میں وہ مجھے سیکیورٹی تو دیں گے، کیونکہ ایک عام پولیس والا تو چودھری اسلم تھا نہیں، یہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میری سیکیورٹی ان کا فرض بھی بنتا ہے، کیونکہ کام پاکستان کی سرحد ادھر دہلیز کے لیے ہوئے ہیں، اس ملک کی خاطر کی ہے شہادت، انہوں نے عوام کو ریلیز دینے کے لیے کیا ہے۔ تو اب ڈپارٹمنٹ کا بھی معاملہ ہے کہ میرے بچوں کو سیکیور کریں۔ میں زندگی میں چودھری کے ساتھ کبھی شاپنگ پہ گئی نہیں، کبھی ڈنر پہ گئی نہیں، ہماری سوشل لائف نہیں تھی۔ ان کی قربانیوں کی وجہ ہم بھی تھے کہ ہمارا ایک گھر سے گراؤنڈ چلتا ہے۔ آپ جب گھر میں سے مرد کو تیار کر کے بھیجتی ہیں
تو قربانی عورت بھی دیتی ہے. اپنی جوانیوں کی دی ہم نے کبھی ان سے ٹائم نہیں مانگا. تو مارکیٹ میں پہلے بھی میں اکیلی جاتی تھی اور آج بھی جاتی ہوں کام کرنے. نہیں، میں جب بھی مارکیٹ جاتی ہوں میری ماں مجھ پہ کوئی آیت پڑھ لیتی ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے، پر میں کہتی ہوں بات وہی چودھری کی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو نہیں. شہید کو کبھی بھلا سکتا ہے بندہ؟ میرا تو وہ فخر ہے. میں سمجھے کہ بہت لکی لیڈی ہوں جس نے یہ منزل پائی ہے. ناظرین، جیسے کہ نورین اسلم صاحبہ کے گفتگو آپ لوگوں نے سنی اور ان کے جذبات جو چودھری صاحب کے جذبات ہوا کرتے تھے، مجھے تو پرسنلی یہ لگا کہ یہ جذبات ان سے بھی زیادہ ہیں، اور اب بھی جو ہے ان کے یہ ارادے ہیں کہ ان کے بیٹے جو اس قابل ہو جائیں تو وہ بھی پولیس میں جو ہے وہ پولیس میں ان کو بھرتی کریں گے. لیکن اس سے پہلے جب تک ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے حکومت سے جو مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے. اور سیکیورٹی تو ہے لیکن اس سے زیادہ سیکیور کیا جائے ان کو، کیونکہ ان کے بچے جو ہے وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو حکومت نے یا پولیس نے جو وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے پورے کیے جائیں، وہ وعدے وفا کیے جائیں.